تو اس پہ تھوڑا سا آپ بھی روشنی کائنڈلی ڈالیے، مساجد اور اسکالرس کا ہمارا رول. جی ایکچولی جو یہ ہمیں اپنے لٹریچر سے اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ایکچولی مسلمانوں کے لیے اس لوکیلٹی کے لیے جہاں پہ وہ مسجد ہے وہ ایک سینٹر ہوتا ہے. اس سینٹر میں جو جیسے آپ نے فرمایا مسئلے مسائل ان کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے، ان کی اپنی ایک میل ملاپ بھی ہو جاتا ہے، پڑوسی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں پہ جو خطبے ہوتے ہیں ان کے اس میں بھی ان چیزوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور سلوشن نکالا جا سکتا ہے. ایک تو پوائنٹ مجھے بہت آ رہا تھا جب یہ پوڈ کاسٹ کی اس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو کمی ہے جہاں پر قرآن بھی مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ جو برے جو واقعات جو پیش آتے ہیں جب ان کو مدارس میں بہت یہ چائلڈ مدارس میں بھی، ابیوز. اور مدارس میں تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، اور مساجد میں بھی ہوا ہے اور پھر نیوز لگ جاتی ہے. تو اس کا مجھے یہ بہت مجھے یہ رہتا ہے کہ جو مسجد کے باہر جو پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، میں نے دیکھا، کیونکہ جب ہم جماعت کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے تو ہم نے دیکھا، تو وہ سارا سٹاف بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. ایک تو میں یہ بچوں کی سیکیورٹی کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک میں نے یہ بات کی کہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم مسئلے مسائل جو آپ نے بات کی اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور یہ علماء کا اس میں بہت زیادہ مطلب یہ رہا ہے کہ مسجد کو ایکٹیو کیا جائے. اور ایکچولی المیہ یہ ہے نا کہ جمعے میں تو پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں، رمضان میں لوگ تراویح میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. یعنی کہ نماز سے ہٹ کے بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرائیں نا، کوئی ریگولر کلاس کرائیں، کوئی سیرہ کلاس میں بھی ارینج کر لیں. کوئی تو آئے گا نا، جو آئے گا وہ سیکھ کے باقیوں کو سکھائے گا. اور کئی اسٹوڈنٹس نے میم یہ ہمارے سامنے مسئلہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں سر، ہمارے تو علماء اور خطیب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم سوال کس سے پوچھیں. یہ بڑا ایک اس کو آئرونک کہوں گا میں نے بلکہ شکایت کی ہے اپنے رسپیکٹڈ کچھ علماء کرام سے کہ آپ تربیت کریں مدارس کہ جو لوگ آگے جا رہے ہیں مساجد سنبھالنے، دے شوڈ بی اویلیبل فار پیپل. یعنی اسٹوڈنٹس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ ٹائم نہیں دیتے. بہرحال اٹ گوز بوتھ ویز. کچھ ایسے ہیں جو بہت پیشنیٹ ہیں، وہ ٹائم بھی دیتے ہیں اور بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس نہیں آتے. آن دی ادر ہینڈ یہ بات بھی درست ہے. تو آئی تھنک کہ وہی آپ کے والی بات کہ آپ کچھ ایونٹس اور چیزیں ارینج کرائیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگے گا، نوجوان نسل کو، وہ آئیں گے آپ کی طرف. آپ صرف نماز نہ پڑھائیں، نماز کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ریگولر وہاں پر ہونی چاہیے. اس کو بلڈ کریں، مسجد کا ایک ماحول بنائیں کہ یوتھ اٹریکٹ ہو کر ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر آئے. جیسے مسجد لاک اپ ہم نے ایک مثال قائم کی الحمدللہ یوتھ کلب نے. ہم رات ٹھہراتے ہیں یوتھ کو، اور یوتھ آتی ہے، 600-700 نوجوان آتے ہیں. یہی جین زی، الفا جنریشن، یہی لوگ آتے ہیں، جین الفا، جین زی، اور بڑا انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ قیام کرتے ہیں، کوئز وغیرہ ہم کرواتے ہیں، گیمز ان دا سینس جو کوئز والی گیمز ہوتی ہیں، پھر لیکچرز ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، پھر کھانا ہوتا ہے. تو یہ ہے ان کا کام. اور لاسٹلی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو ایک تو چلیں لاز والی بات آپ نے کئی بار ماشاءاللہ، ابھی بھی ہم بیٹھے تھے، لاز تو اسلامک انہیں ایسے بنانے چاہیے کہ اسلام امپلیمنٹ ہو. میڈیا کو چیک کرنا چاہیے، یہ جو ہماری اتھارٹی ہے جو یہ چیک کرتی ہے ولگر کنٹینٹ کو، اس کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ جو ہمارا پی ٹی سی ایل ہے یا پی ٹی اے ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ویب سائٹس کون سی بلاک کی جائیں. بٹ اس کے علاوہ نوجوان نسل کی تربیت کے لیے گورنمنٹ کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے کہ کوئی گورنمنٹ آفیشیل سے آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ میں گورنمنٹ میں رہی ہوں 4 سال. میں پروونشل تو نہیں لیکن کاؤنسل میں نا 4 سال رہی ہوں، اور میں نے بڑا اس کے اندر کچھ دیکھا اور بڑا تکلیف دے مطلب اچھا میرا تو تھا یعنی ایکسپیرینس کہ، اور لیکن اس کے باوجود مجھے ظاہر منسٹر سے ملنا اور اسٹیج پریزنس اور تقریر بھی کرنی ہوتی تھی. تو یہ تھا کہ میں اپنا موقف رکھ کر
اور میں اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، جو بھی پوائنٹ چل رہا ہوتا تھا میں تو رکھتی تھی. تو اس میں مجھے ذرا لوگوں کے رویے، لوگوں کے چہرے، کیونکہ دوسری طرف لبرل سیکولر حضرات تھے، تو لیکن اس کے میں اپنا رول تو جو میں جس حد تک کر سکتی تھی میں نے کیا، لیکن میں تو مطلب ایک ہی تھی نا، باقی جو 39 تھے اور وہ تو پھر مطلب وہ اس حد تک جی تھا، لیکن ہم نے اپنی ذات کی حد تک مطلب جو ہم پہنچا سکتے تھے پہنچائے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کوئی ایسا کوئی کمال کیا. ہاں اگر ہم پارلیمنٹ میں جائیں، سینٹ میں جائیں، تو پھر ہم کچھ اپنا سٹانس، اور اس پہ میرا بڑا یقین ہے اگر 2 سے 3 بھی افراد ہونا تو بات منوا کے ہم رہتا ہے. مجھے یاد ہے، پتہ نہیں میں پہلے بات کر چکی ہوں، جب یہ پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے کافی اپنا پورا زور لگا دیا کہ حدود کے قوانین میں ترامیم کی جائیں، اور انہوں نے اس کے لیے آج بھی وہ حیات ہے ماشاءاللہ، جو عالم ہے، اللہ ان کو سمجھ دے دے صحیح. تو باقاعدہ روز جس چینل کے اوپر وہ پروگرام ہوتا تھا اور اسکالرس کو بھی بٹھایا جاتا تھا اور لوگ بھی آتے تھے، مہینوں تک وہ اس پہ زور چلتا رہا کہ اس میں کسی طرح کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کر دی جائے، حدود کے نواز. آپ جرت دیکھیں، اور آپ یقین کریں کہ ہمارے مطلب اسلامک جماعت کی 2 کینڈیڈیٹس تھے پارلیمنٹ میں، اور ایک کو انہوں نے اور مطلب اپنے ساتھ میں لال، اور ان لوگوں نے جب اپنی ریکمنڈیشن پیش کی تو وہ جو ترامیم ہونے جا رہی تھی وہ سب کینسل ہو گئی. یہ پارلیمنٹ ہونے کے مطلب یہ فائدے، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو، یقین ہو، ایمان ہو، بات ہو جاتی ہے، اللہ کروا لیتے. لیکن دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے نا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو، لیکن اسلامک اسٹیٹ تو نہیں ہے، لیکن ہم انڈیویجولس کو، ہم گروپس کو اس طرح سے اپنا جو سٹینس ہے قرآن اور سنہ کا وہ پہنچا سکتے ہیں، اور ہم نظریے پہ تو بات کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. وہ تو خواب ہمارا شرمندہ تعبیر اگر ہونا ہوا انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن جو ہماری کوششیں وہ تو شامل ہو جائیں گی نا اس کے اندر، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لکھی جائیں گی کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کینڈیڈیٹس کو لائیں جو کرپٹ نہیں ہیں، ہم ان کینڈیڈیٹس کو لائیں جو رائٹسٹ ہیں، اور جو کہ اینٹی اسلامک ایجنڈے کو یا کسی بھی فنڈنگ کو وہ نہیں مانیں گے یا اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے.